کریم میں نے کھانے اور خواہشوں سے اسے دن میں روکے رکھا، میری شفاعت اس پہ حق ہے قبول فرما۔ قرآن کہے گا میں نے اسے رات میں سونے سے باز رکھا، میری شفاعت اس پہ قبول فرما۔ چنانچہ دونوں کی شفاعت قبول ہوگی۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس حدیث مبارکہ سے سمجھ میں آتا ہے قرآن اور روزہ ہماری کس طرح سفارش کریں گے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ اب آئیے، اب جب شفاعت ہو جائے گی، جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو روزداروں کی مہمان نوازی کس طریقے سے ہوگی، آئیے اسے سماعت کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب قیامت میں اللہ تعالیٰ اہل قبور کو قبر سے اٹھا کر حکم دے گا تو ملائکہ کو حکم دے گا، اے رضوان میرے روزدار کو آگے چل کر ملو کہ وہ میری خاطر بھوکا پیاسا رہا۔ ملائکہ رضوان جنت کے فرشتے کا نام ہے۔ میرے روزگار کو آگے چل کر ملو، وہ میری خاطر بھوکا پیاسا رہا، اب تم بہشت کی خواہشات کی تکمیل اشائی لے کر ان کے پاس پہنچو۔ اس کے بعد رضوان جنت زور سے پکار کر کہے گا، اے جنت کے گلمان و ولدان، نور کے بڑے تھال لگاؤ۔ اس کے بعد دنیا کی ریت کے ذرے کے برابر اور بارش کی بوندوں کے برابر اور آسمان میں ستاروں کے برابر اور درخت کے پتوں کے برابر نوازات اور کھانے پینے کی لذیذ اشیاء جمع کری جائے گی، اور روزے دار سے کہا جائے گا کہ کھاؤ جتنا چاہو۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، آپ نے سماعت کیا یہ گلما اور ولدان یہ جنت میں خدمت کرنے پہ معمور ہے روزے داروں کی۔ تو اس میں کیسا ہوگا کہ جب جنت رضوان کہے گا کہ بڑے بڑے تھال لگاؤ، اس میں دنیا میں جتنی ریت ہے اس میں جتنے ذرے ہیں، بارش میں جتنی بوندیں ہیں، اور آسمان میں جتنے ستارے ہیں، اور درخت میں جتنے پتے ہیں، ان سب کی جتنی میوازات یعنی کھانے پینے کی چیزیں، طرح طرح کی چیزیں روزے دار کے سامنے رکھ دی جائے گی اور کہا جائے گا کہ کھاؤ جتنا چاہو۔ یہ اس روزے کا صلہ ہے جو دنیا میں تم نے رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ روزے داروں کو کتنی عزت و عظمت عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ فرشتوں کو استقبال کا حکم دے گا اور نور کے بڑے بڑے تھال میں قسم قسم کی جنت کی نعمتیں روزے دار کے سامنے رکھ دی جائے گی۔ کتنا عظیم صلہ ہے روزہ رکھنے کا۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل عطا فرمایا۔ آپ نے سنا کتنی بڑھیا نعمت ہے۔ اب کوشش کرے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے اللہ رب العزت ہمیں صحت دے اور اس رمضان میں کثرت سے عبادت کرنے کی توفیق دے اور قرآن کی تلاوت کرنے کی کوشش کرے۔ اب آپ نے سنا کہ روزہ کس طرح سفارش کرتا ہے اللہ سے، اور قرآن بھی سفارش کرتا ہے، اے اللہ اسے بخش دے۔ اللہ اسے قبول بھی فرماتا ہے۔ صرف اس رمضان میں محنت کرنی ہے آپ کو۔ جانتا ہوں کہ روزہ رکھ کے کام کرنا، اس کے بعد رات میں قیام کرنا بہت مشکل ہے، لیکن جو کرتا ہے اسے جنت ملتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے دعا کیا۔